السلام علیکم، میں ہوں حارث بن امین. آپ دیکھ رہے ہیں ڈائلاگ ود محسن. ایک طرف آرٹیکل 63A کی حمایت کا اعلان کر دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے. ساتھ ہی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو عدالت ہے وہ ایک پیج پر نظر نہیں آتی ہے، اور ہمیشہ کی طرح میں کہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف جارحانہ پرفارمنس دینے کے لیے تیار ہے. ان تمام موضوعات پر بات کریں گے. محسن رضا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آج آپ نے بڑا کوئکلی اپنا انٹرو دیا اور پاکستان کے معاملات پہ آپ نے کوئی اچھی خبر ہمیں نہیں بتائی جو آپ اکثر و بیشتر بتاتے ہیں. سر کوشش کی کہ کوئی ایسی خبر ہو کہ جس کو جوڑا جائے ان تمام افسردگیوں کے ساتھ. اچھی خبر تو یہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں جو ہیں انہوں نے 63A جو ہے اس کا ایک تو انہوں نے حمایت کا اعلان کیا. یہ حمایت کا اعلان اس لیے ہونا ضروری ہے ان کی طرف سے کہ گورنمنٹ کو بھی بہت جلدی ہے کہ یہ 25 اکتوبر سے پہلے یہ معاملہ کریں، بلکہ 25 اکتوبر سے بھی پہلے کیا 5 سے 10 اکتوبر کے درمیانی عرصے میں آئینی اصلاحات کا پیکج جو ہے. شاہ جی آپ نے کہا گورنمنٹ کو جلدی ہے، مجھے تو نظر آتا ہے کہ ہر سیاسی جماعت کو جلدی ہے، وہ اپوزیشن کی جماعت ہے یا حکومت کی ہے، ایون کہ عدالتوں کو بھی جلدی ہے. دیکھ لیتے ہیں کس کس کو جلدی ہے. عدلیہ کو جلدی ہے، اور عدلیہ کے اندر جو مخالف ججز ہیں قاضی عیسیٰ گروپ کے ان کو بھی بہت جلدی ہے، اور حکومت کو بھی بہت جلدی ہے، اور تحریک انصاف کو بھی بہت زیادہ جلدی ہے، گنڈاپور صاحب کو بھی بہت زیادہ جلدی ہے. یہ ہر ایک کی اپنی اپنی جلدی ہے. تو اس کا الگ الگ سے آپ انالیسس کر لیں تو پہلے سر حکومت کا بتا دیں کہ ان کو کس بات کی جلدی. حکومت کو اس بات کی جلدی ہے کہ 15 اکتوبر کو اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کا جو ہے نا وہ سمٹ ہو رہی ہے اس کی، جس کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اپنے پروگرام میں آپ بتا چکے ہیں، ذکر کر چکے ہیں. انڈیا کے پرائم منسٹر کو پی ایم نریندر مودی کو بھی انویٹیشن گیا ہوا ہے. وہ اس میں شرکت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن پاکستان ہر قیمت پہ یہ چاہتا ہے. ایک تو یہ کہ IMF کا پیکج پاکستان کو جو ملا ہے، بیل آؤٹ پیکج تھا، اس نے پاکستان کی ڈوبتی ہوئی جو یا کم ہوتی ہوئی جو لالٹین کی لائٹ تھی نا اس میں ایک دم سے تیل بھرا ہے. ایک بہت بڑی اور اچھی خبر ہے سر ہمارے لیے. ہاں بہت اچھی خبر ہے. دوسری یہ کہ پاکستان بہرحال آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جتنی بھی انریسٹ ہو، ایجیٹیشن ہو، یہ انٹرنل معاملہ ہوتا ہے، لیکن آپ اپنے ایکسٹرنل فرنٹ پہ اپنی ساری چیزوں کو ایپل پائی آرڈر میں رکھتے ہیں. لیکن ایک پارٹی ہے جس کا نام ہے تحریک انصاف، وہ کسی بھی قیمت پر گورنمنٹ کے کریڈٹ میں یہ بات نہیں دینا چاہتی کہ IMF کا پیکج بھی ہو گیا، شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس بھی پاکستان میں ہو جائے گا، اور پاکستان کے معاشی اشاریے جو ہیں وہ اچھے پازیٹیو ریزلٹس جو ہیں وہ بھی دینا شروع کر دیں. تو جس حکومت کو وہ مانتے نہیں ہیں اس حکومت کے کریڈٹ پہ جانے والی کوئی بھی چیز اگر ہوگی تو وہ ان کو ناپسند بھی ہوگی. اس کے لیے جو انہوں نے پالیسی اختیار کی ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں. اس سے پیشتر کہ ہم عدلیہ کی طرف جائیں کہ عدلیہ کے اندر کس چیز کی جلدی ہے. تحریک انصاف نے یہ بات تسلیم کر لی کہ جلسوں کے ذریعے، احتجاج کے ذریعے، دھرنوں کے ذریعے، بڑے بڑے اجتماعات کے ذریعے نہ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل سے باہر آتے ہیں، اور نہ گورنمنٹ جو ہے اس کو آئینی اصلاحات کا جو پیکج ہے وہ دونوں ایوانوں سے پاس کروانے میں تحریک انصاف کا کوئی رول پارلیمانی حدود میں رہتے ہوئے کو بنتا ہے، کیونکہ گورنمنٹ نے مکمل طور پر بندوبست کر رکھا ہے کم وقت میں کہ ہم نے یہ آئینی اصلاحات کا پیکج جو ہے یہ تھرو کروانا ہی کروانا ہے ایٹ اینی کاسٹ. اور وہ بھی بھڑ جانے کی اس وقت پوزیشن میں ہے، کیونکہ ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ تحریک انصاف کچھ نہیں کر پا رہی. گورنمنٹ ان کی ایک ہی صوبے میں ہے، اسی لیے آپ کو جب بھی جس جگہ پہ بھی جلسہ یا احتجاج کا کوئی پروگرام نظر آتا ہے، پچھلے 8 ستمبر کے جلسے سے شروع کر لیتے ہیں تو اس بارات کا دولہا ایک ہی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب ہر بارات کے دولہا تو ہوتے تھے لیکن وہ جیل میں بیٹھے ہیں 16 ماہ کے تقریباً عرصہ ہو گیا ہے. تو میں نے آپ کو یاد ہے پہلی بار آپ کو میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر عمران خان صاحب کی فیلڈ میں کوئی ریپلیسمنٹ ہے تو وہ علی امین گنڈاپور ہے، کیونکہ ان کی پالیسی کو وہ ٹو کرتے ہیں، اسی طرح سے بڑک لگاتے ہیں. اب تو وہ گالیوں سے گولیوں پہ اتر آئے ہیں. جیسے ہی آپ کو پتہ چلا کہ احتجاج کا پروگرام عمران خان صاحب نے، اچھا عمران خان صاحب بھی ایک تو یو ٹرن لینے کے بادشاہ، دوسرا یہ کہ وہ کسی بھی آدمی سے خوش نہیں ہوتے، کیونکہ ون مین پارٹی ہے اور وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ون مین آرمی، تو تحریک انصاف بھی بنیادی طور پر ون مین آرمی ہے. تو عمران خان صاحب بھی کبھی آپ کو اب پوری فیلڈ میں جو انہوں نے اتاری ہے اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کو فارورڈ کرنے کے لیے، موو فارورڈ کرنے کے لیے، پروموٹ کرنے کے لیے،
اس میں کسی بھی جگہ پہ کوئی علی امین گنڈا پور کے علاوہ کوئی آدمی نظر نہیں آئے گا. شیر افضل مروت نظر نہیں آئیں گے, رؤف حسن نظر نہیں آئیں گے, ایون بیرسٹر گوہر جن کے بارے میں اطلاعات یہ ہیں کہ عمران خان صاحب ان سے بھی ناخوش ہیں, اور بلکہ میڈیا میں بہت ساری جگہوں پہ یہ گفتگو بھی ہو رہی ہے کہ انہوں نے ان کو بھی فارغ کرنے کا کریں گے تو نہیں. پاسبل ہے سر کہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ بہت پولائٹلی بات کرتے ہیں اس طریقے سے. وہ عمران خان صاحب کے سٹائل کے بندے نہیں ہیں. کوئی بھی آدمی جو تحریک انصاف میں موجود ہے اور عمران خان صاحب کا برانڈ آف انویکٹیوزم اسے میں کہتا ہوں, یعنی گالیاں دینا یا گالیاں نہیں دینی تو دھمکی لگانا, بڑک لگانا اور میں نہیں چھڈاں گا, اس قسم کی گفتگو کرنے والا آدمی ان کو پسند ہے. اب پارٹی کے اندر اگر غور کیا جائے تحریک انصاف کے اندر تو کوئی بھی آدمی علی امین گنڈا پور کے علاوہ اس قسم کی زبان استعمال کرنے والا, گورنمنٹ کو چیلنج کرنے والا, فیلڈ میں اترنے والا, اس پہ بات کی جا سکتی ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ 50%, 60% یا 100% رزلٹ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے, لیکن عمران خان صاحب کی پالیسی کو فارورڈ کرنے والے. سر دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پچھلے 2 سالوں میں جو ہوا ہے اب تک, ان کے مختلف لیڈرز کو اٹھایا گیا, چھاپے لگائے گئے, چار دیواری کی جو ایک سٹیٹس ہے اس کو پامال کیا گیا, کیا اس کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ ان کو پولائٹلی ہی ڈیل کرنا چاہیے؟ میرا نہیں خیال, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ان کے شدت کو جسٹیفائی کرتی ہے. نہیں, شدت کی پالیسی اور ایجیٹیشن کی پالیسی ان کا ٹول ہے. اس کے لیے کوئی بھی اگر جسٹیفیکیشن نہ ہو, مثلا چادر اور چار دیواری کی پامالی کا آپ نے ذکر کیا, ان پہ تشدد ہوا, 9 کے واقعات, یہ ساری چیزیں ہٹا بھی دی جائیں نا, اگر کہ یہ سارے معاملات نہیں ہیں تو تحریک انصاف کی بنیادی طور پر جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھڑ جائیں گے, تصادم کا رستہ اختیار کریں گے. انہوں نے اپنی ساری جو فالوئنگ ہے اس کے دماغ میں ایک چیز بٹھا دی ہے کہ اگر عمران خان ہے تو پاکستان ہے, اگر عمران خان ہے تو اس قسم کی سٹائل آف پالیٹکس لے گا, اگر عمران خان ہے تو وہ اقتدار میں کیوں نہیں آتا. اقتدار میں آنے کے لیے سارا کچھ اب چونکہ راستے سارے مسدود کر دیے گئے ہیں تحریک انصاف کے, اب تو یہ بھی خطرہ ہے کہ یہ جو احتجاج کی کال دے رکھی ہے انہوں نے کہ فیصل آباد میں, ٹوبہ ٹیک سنگھ میں, ملتان میں, میاں والی میں, اس ملک بھر میں احتجاج ہوگا. اس کے بعد انہوں نے ڈی چوک کا بھی کہہ دیا کہ اگلے روز ہم اسلام آباد میں, اور علی امین کی عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے. تو جو اب ایجنڈا جو دیا گیا ہے عمران خان نے جو ان کو دیا ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ نے ہر جگہ پہ جا کے, اچھا اس کے پیچھے ایک دیر از اے میتھڈ ان دس میڈنس, یہ ہے آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب بھی یہ احتجاج چاہے 100 آدمی کا کریں یا 2000 آدمی نکل آئے یا 50,000 آدمی کسی جگہ پہ نکل آئے, تو حکومت کی ساری مشینری جو ہے نا لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے کے لیے انگیج ہو جاتی ہے. اب عمران خان صاحب کو بھی جس بات کی جلدی ہے وہ یہ ہے کہ جس جگہ پہ بھی ان کا احتجاج ہوگا وہاں پر پنجاب گورنمنٹ ہے, یہاں پر فیڈرل گورنمنٹ ہے, یہ ڈپلوائے کرے گی اپنی سیکیورٹی فورسز کو, پولیس کو کرے گی, ان کی مدد کے لیے رینجرز آ جائیں گے, اور پیچھے آپ کو پتہ ہے کہ پھر آرمی بھی کھڑی ہے, اگر ضرورت پڑی تو ان کو بھی کال کیا جا سکتا ہے. تو جو بات نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کو اس بات کی بڑی جلدی ہے کہ اس گورنمنٹ کا دھڑن تختہ کیا جائے اور کوئی نہ کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ ہو جائے کہ آرمی الٹیمیٹلی جو آ کے ٹیک اوور کر لے. میں کھول کے آپ کو بات بتا رہا ہوں, علی امین گنڈا پور صاحب کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے, کیا وہ لاشیں گرائیں گے آ کے, جیسے انہوں نے کہا ہے کہ اگر پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر پنجاب پولیس جو ہے وہ انہوں نے پچھلی طرح کا بیہیو کرنا شروع کیا تو ہم بھی اسلحہ لے کر آئیں گے اور ان کو ہم گرفتار کر کے لے جائیں گے. سر پنجاب حکومت کیوں اس طرح کا بیہیو کرتی ہے؟ احتجاج کے لیے آ رہے ہیں, کرنے دیں ان کو احتجاج. نہیں, آپ اتنے سادہ بھی نہیں ہیں اور نہ عمران خان صاحب اتنے سادہ ہیں. فیلڈ میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے, حملہ کرنے جا رہے تھے وہ لوگ جن کی اگر تصادم ہوتا ہے, حکومتی مشینری استعمال ہوئی, اگر تصادم ہوتا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کی یہ ناکامی ہے کہ اس نے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بن رہی تھی تو اس کو کنٹرول کیوں نہیں کیا. سر دیکھیں یہ تو ایسا ہی ہو گیا نا کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے, آپ کہہ رہے ہیں نہیں یار یہ ہو سکتا ہے بڑا ہو کر نا یہ غدار بن جائے, اس کو یہیں پہ اس کا گلا گھوڑ دو, ان کو آنے تو دیں, احتجاج تو کرنے دیں. تحریک انصاف نومولود نہیں ہے بلکہ یہ پاؤں چل کے اب دوڑ بھی رہی ہے. اوکے, ان کا تجربہ حکومت میں آنے کا, اپوزیشن کی پولیٹکس کرنے کا اس کو نومولود نہیں بتاتا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جتنے تجربات کی ہیں ان تجربات کے روشنی میں ان کو کنٹین کرنے کے لیے کہ ان کو کنٹین کیا جائے, مینیج کیا جائے, کنٹرول کیا جائے, یہ تینوں حربے گورنمنٹ کے اور اسٹیبلشمنٹ کے اب تک کے ناکام رہے ہیں. احتجاج کو روکنے کے لیے حکومت نے جو پالیسی اختیار کی, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک تھا؟ تحریک انصاف بھی احتجاج کی حدود سے اب آگے, میں اس کو احتجاج نہ کہیے, اس کو تصادم کہیے. وہ ڈیفینیٹلی آئیں گے تصادم کی نہیں. 8 ستمبر کے جلسے کے بعد کی جو ابھی تک کے ایپیسوڈز آئے ہیں اس کے بعد اس کو احتجاج نہیں کہا جا سکتا.
وہ آئیں گے, سین کریٹ کریں گے, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بنے گا. فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ دونوں جو ہیں وڈ بی ہیلڈ ریسپانسبل فار ناٹ کنٹیننگ دا سچویشن اور مینیجنگ دا سچویشن. ان کی ناکامی ثابت ہوگی. میں نے کہا کہ 15 اکتوبر کو شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس, نمائندہ اجلاس ہو رہا ہے, اس سے پہلے گورنمنٹ کوئی بھی انریسٹ جو ہے نا وہ افورڈ نہیں کرتی. ٹھیک ہے سر, اس پر مزید بھی گفتگو کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. خواتین و حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. شاہ جی, آپ بات کر رہے تھے عمران خان صاحب کی موجودہ پالیسی کے حوالے سے, اور جو کہ لگ رہا تھا کہ بڑی خطرناک پالیسی ہے. ہاں, اس کو میں نے کہا تھا کہ احتجاج نہیں اب کہا جا سکتا, کیونکہ ان کے پاس اپنے سارے کارڈ جو ہیں نا ایگزاسٹ ہو چکے ہیں, اور ان کو گورنمنٹ کی اور اسٹیبلشمنٹ کی انٹینشن بھی سمجھ آ گئی ہے. یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے, اتنے سادہ لوگ نہ گورنمنٹ ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ ہے, نہ عمران خان صاحب ہے. میرا ایک شعر ہے کہ دیوار گرائیں یا دیوار سے ٹکرائیں, الجھن میں پڑے ہیں تیرے دیوانے ابھی تک. اب وہ اس طرح کی سچویشن رہی نہیں ہے, یا سر نہیں یا دیوار نہیں ہے, انہوں نے ٹکرانا ہی ٹکرانا ہے, کیونکہ ان کی بقا کا مسئلہ ہے. اور گورنمنٹ کی طرف آپ چلے آئیے تو گورنمنٹ بھی آپ کو میں نے جیسے کہا کہ وہ اس اجلت میں ہے, کیونکہ ایک کوشش تو انہوں نے کی تھی, وہ ناکام ہو گئی جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس گورنمنٹ کے ڈرافٹ کو مسترد کر دیا. ان کی لائن پہ آ کے یا ان کی پچ پہ آگے کھیلنے سے انکار کر دیا. ویسے بلاول بھٹو صاحب نے بھی مولانا صاحب کی حمایت کی ہے اس معاملے میں. نہیں, مولانا صاحب کی حمایت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 63 کے حوالے سے اور کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنانے کے حوالے سے مولانا صاحب کو وہ کر رہے ہیں, یعنی ان کو شیشے میں اتار رہے ہیں. اور مولانا صاحب اتر بھی جائیں گے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھ سے پہلے یا اس پروگرام سے پہلے میں 2-3 ایپیسوڈز اگر آپ پچھلے نکال کے دیکھ لیں تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے اب وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا نیا ورژن, اور میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ بلاول بھٹو کی اب باری ہے, وہ پرائم منسٹر بن جائیں گے. اس کے لیے کوشش بھی ہے. میں ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں, مطلب دوبارہ الیکشن نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا, یہی حکومت پارلیمنٹ کے اندر سے دیکھیں, پارلیمنٹ کے اندر سے یعنی لیڈر آف دا ہاؤس اگر تبدیل ہو جاتا ہے تو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تو رہے گی, نون لیگ کی نہیں رہے گی. اس کے لیے اگر آپ کو بلاول بھٹو کی اب تک کی ہونے والی تمام تر کوششیں وہ اس کو ایک سیزنڈ پولیٹیشین کے طور پر نا سبمٹ کرنا, پروموٹ کرنا, فیلڈ میں اتارنا, تو وہ بیہیو بھی اسی طرح سے کر رہے ہیں. اس دن انہوں نے سندھ بار ایسوسی ایشن سے خطاب کیا, آج انہوں نے بلوچستان بار ایسوسی ایشن سے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ میں یہ کوئی پہلے دن سے نہیں بات کر رہا, پیپلز پارٹی کی یہ کنسرٹڈ پالیسی ہے. ہم نے سی او ڈی جب یہ سائن کیا تھا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے ایک تو کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنانی ہے, جوڈیشری کی ہم نے ری اسٹرکچرنگ کرنی ہے. پھر انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جب قاضی فائز عیسیٰ کوئی بھی ہو, میرے لیے دونوں محترم ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ پہ یہ الزام ہے کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ کو ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد, یعنی نون لیگ کی اگر پالیسی ہے کہ ہم نے ان کو کانسٹیٹیوشنل کوڈ کا بھی چیف جسٹس بنانا ہے, تو یہاں پر آپ کو نظر آ جائے گا کہ پیپلز پارٹی ان سے ایک سٹیپ اہیڈ بھی ہے اور تھوڑی مختلف بھی ہے. وہ یہ پالیسی دے رہے ہیں, اور مطلب یہ کہ مولانا صاحب کے ووٹوں کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا. اگرچہ تیاری یہ ہو رہی ہے کہ مولانا صاحب کے ووٹ جتنے بھی ہیں, 5 سینٹ میں ہیں, 8 نیشنل اسمبلی میں بھی ہیں, گورنمنٹ اتنی اسٹرینتھ لے لے گی, اس آئینی ترمیم کا پیکج اگر آ جاتا ہے, اور اس سے پہلے انہوں نے 63 آرٹیکل کا آج یا کل میں, آج تو نہیں کل پر سماعت چلی گئی ہے. اس کا مطلب یہ کہ کل اگر فرض کر لیتے ہیں کہ وہ انڈو کر دیتے ہیں پہلے فیصلے کو جو سپریم کورٹ نے کیا تھا, جو فیصلہ جسٹس منیب اختر نے کیا تھا, اسی وجہ سے وہ اس بینچ پہ بھی نہیں بیٹھے. کل انہوں نے ایک لیٹر لکھا تھا, آج انہوں نے دوسرا لیٹر لکھ دیا ہے. تو ان کو جو جلدی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بینچ ٹوٹ جائے, کیونکہ وہ اس کو انکانسٹیٹیوشنل قرار دے رہے ہیں. بیرسٹر علی ظفر جو پی ٹی آئی کے عمران خان کے بھی وکیل ہیں, آج تو انہوں نے کہا کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. جلدی کس کو ہے سر؟ یہ جسٹس منیب اختر کو ہے, وہ اس کو مانتے ہی نہیں ہے کہ یہ غیر قانونی ہے, غیر آئینی ہے. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تو یہ کوشش کی تھی کہ ایک بار جسٹس منیب اختر بیٹھ جائیں بینچ میں, چاہے اس کے اپنا اختلافی نوٹ لکھ دیں. اس کا مطلب جو جج ایک بار اس بینچ میں بیٹھ گیا تو قاضی فائز عیسیٰ کے پاس یہ اختیار آ جاتا کہ جسٹس منیب اختر اگر اس میں بیٹھنے سے یا اس کی سماعت کے دوران اجتناب کرتے ہیں, گریز کرتے ہیں یا بیٹھتے نہیں ہیں, تو جو بینچ توڑنے کا ان کو اختیار مل جاتا ہے. تو پریکٹس اینڈ پروسیجر جو سپریم کورٹ میں کا ایکٹ ہے, اس کے تحت قاضی فائز عیسیٰ کو یہ اختیار حاصل ہو گیا کہ وہ ریپلیس کریں. انہوں نے کر بھی لیا ہے. اب جسٹس منیب اختر کی جگہ پہ ایک اور اختر ہے, نعیم اختر افغان صاحب کو اس بینچ کا حصہ بنا دیا گیا ہے, جو لارجر بینچ اس کو سن رہا ہے. تو ان کو جو یہ جلدی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ بینچ جو ہے نا یہ اپنے فیصلے نہ کر. انہوں نے اس فیصلے پہ بھی اعتراض کیا ہے کہ آج آپ نے
آج کا آپ نے حکم نامہ جاری کیا، یہ بھی انہوں نے کہا غیر آئینی ہے اور غیر قانونی ہے کیونکہ یہ بینچ مکمل نہیں ہے. تو ان کے تحفظات اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اگر نون لیگ اس پوزیشن میں ہے کہ اگر وہ آئینی پیکج کا یا آئینی اصلاحات کا پیکج منظور کروا لیتی ہے تو اس سے پہلے ان کو 63A پہ جو سپریم کورٹ کا اپنا ہی فیصلہ ہے اس کو انڈو کرنا پڑے گا. انڈو اگر ہو جاتا ہے تو اس اصلاحات کے پیکج کو پارلیمنٹ کے اندر منظور کروانا گورنمنٹ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو سیکنڈ چیلنج جسے پلان بی کہتے ہیں وہ ہے بلاول بھٹو صاحب کا پلان کہ اگر یہ کسی نہ کسی صورت ناکام بھی ہو جاتا ہے تو پھر پیپلز پارٹی جو ہے اسٹیئرنگ پہ آ جائے گی, مولانا صاحب کے بھی ووٹس ان کو مل جائیں گے, کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی بن جائے گی اور پارلیمنٹ کا کام جو ہے وہ اچھی طریقے سے آگے چلنے شروع کرے گا. مطلب وہ پرائم منسٹر بن جائیں گے؟ ہاں پرائم منسٹر بن جائیں گے. لیکن تحریک انصاف کو جس بات کی جلدی, جس کا میں نے اشارہ کیا تھا کہ وہ اس گیم کو یعنی اس کھیل کو سرے نہیں چڑھنے دینا چاہتی, اس کے لیے انہوں نے جو پالیسی اختیار کی ہے وہ ایجیٹیشن کی. ایجیٹیشن ان کا الٹیمیٹ ٹول ہے. آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ وہ اس کے نتیجے میں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. وہ گورنمنٹ کو, فیڈرل گورنمنٹ کو اور پنجاب گورنمنٹ کو اتنا پرووک کرنا چاہتے ہیں, اتنا اشتعال دلانا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا سین کریٹ ہو جائے کہ یہ سسٹم جو ہے یہ کولیپس کر جائے. لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ تو گورنمنٹ نے بھی دوسری طرف اس کی صف بندی کی ہوئی ہے, منصوبہ سازی کی ہوئی ہے. انہوں نے 8 ستمبر کے جلسے میں جتنی بھی قیادت تھی تحریک انصاف کی شامل, وہ سب کی گرفتاری کا منصوبہ بنا رکھا ہے. اور دیکھ لیجئے گا مطلب کہ موب کو کوئی لیڈ نہ کر پائے. لوگ جہاں جہاں بھی نکلیں گے, جس جگہ پہ نکلیں گے گرفتار کر لیے جائیں گے اور لیڈرشپ کسی جگہ پہ نہیں آپ کو نظر نہیں آئے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب ہر بار کی طرح سے اس بار جو ہیں وہ نہ تو ڈی چوک پہنچنے کی میں کامیاب ہوں گے اور نہ اٹک کا پل کراس کرنے میں کامیاب ہوں گے. تو جو عمران خان صاحب نے اپنا پروگرام دے رکھا ہے کہ ہم پاکستان بھر میں, اور 5 اکتوبر ان کی سالگرہ بھی ہے اور مینار پاکستان پہ انہوں نے احتجاج کا پروگرام بھی بنایا ہے, جس کے لیے پنجاب حکومت نے مکمل وہ احتجاج یا جلسہ ہے مینار پاکستان کا نام؟ نہیں, احتجاج ہی ہے. انہوں نے خود ہی, آپ کو یاد ہوگا پچھلے پروگرام میں ہم نے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ انہوں نے اپنی پالیسی تبدیل کر دی ہے کہ جلسے میں لوگوں کو لے کر آنا, کنٹینر کھڑے کر لیتے ہیں, 10-20 لوگوں کی ٹولی ایک جگہ پہ نکلے گی, 50 لوگوں کی ٹولی ایک جگہ پہ نکلے گی. تو مطلب گورنمنٹ کو انگیج بھی کرنا ہے, تھکانا بھی ہے. تو انہوں نے یہ پالیسی اختیار کی کہ اب ہم جلسہ جلوس نہیں کریں گے, ہم احتجاج کریں گے اور گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دیں گے. اس کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کو اس بات کی جلدی ہے. ان کو تو اس بات کی جلدی ہے, لیکن سر گورنمنٹ دیکھیں, گورنمنٹ بھی اتنی سادہ تو نہیں ہے نا, پوری حکومت ہے, ادارے ہیں. ان کو سمجھ آ رہا ہے نا کہ عمران خان صاحب یہ سب کچھ کیوں کرنا چاہتے ہیں. وہ ایسا کیوں ایک ایسا سافٹ سٹیپ کیوں نہیں لیتے کہ وہ تھوڑے ٹھنڈے ہو جائیں اور معاملات جو ہے مذاکرات کے ذریعے. چلے اس بات کو لے لیتے ہیں, کس بات پہ مذاکرات کریں؟ عمران خان کو ریلیز کریں سر. اگر ان پر کیسز نہیں ہے, دیکھیں اگر ان کی ایک واحد ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ, ہم آپ کو ایکسیپٹ اس لیے نہیں کرتے کہ آپ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے, تو اس پر آ کر بات کریں کہ لیٹس ریویو دس آل اور چیک کریں اس کو کہ بھائی اگر آپ کا حق ہے تو آپ گورنمنٹ میں آ جائیں, اگر ہمارا ہے تو ہمیں رہنے دیں. تو اس سے بات ٹل سکتی ہے. آپ مجھے بہت زیادہ سادہ سمجھتے ہیں, یا آپ خود اتنے زیادہ سادہ ہیں کہ آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اس گورنمنٹ کے پیچھے اصل فورس کون ہے؟ اسٹیبلشمنٹ ہے. وہ چاہیں گے آپ کو لگتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو باہر آنے دیں گے؟ تو کیا وہ اس انتشار کو اور گولیوں کو اور آپس میں ٹکراؤ کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیں گے, کر سکتے ہیں؟ گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار تو ہے نا کہ یہ جو بھی پالیسی اختیار کرتے ہیں تصادم کی یا ایجیٹیشن کی, اس کو نیوٹرلائز کریں, وہ طاقت کا استعمال کریں گے, کیونکہ عمران خان صاحب بھی طاقت کا استعمال کر رہے ہیں. دیکھیں میں نے کہا کہ عمران خان 1 مین آرمی ہے, لیکن اس کے سپورٹرز جس طرح سے وہ پالیسی اختیار کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے پچھلی بار گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ راولپنڈی کے جلسے میں شرکت کرنے, لیاقت باغ آنے کے لیے جو کچھ بھی کرنا چاہتے تھے, اگر وہ نہیں کر پائے, اسی لیے تو ان کی نیت پہ بھی شک کیا جاتا ہے. انہوں نے نام لیا کہ بیرسٹر علی گور نے مجھے یہ کہا تھا, چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اب ٹائم گزر گیا, اب واپس چلے جائیے. انہوں نے اس بات کا بہانہ بنایا اور ان کے ساتھ جو آئے ہوئے لوگ تھے وہ ان سے لڑ پڑے, وہ واپس نہیں جانا چاہتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی پالیسی ان کے فالوورز فالو کر رہے ہیں. عمران خان کی پالیسی کو کوئی اور فالو کرے یا نہ کرے, لیکن ان کی پارٹی, دیکھیں 3 لاکھ کے قریب اسلام آباد میں ووٹ کاسٹ ہوا تھا, جس کے تینوں نیشنل اسمبلی کے ممبر نیشنل اسمبلی میں نہیں ہے. ٹھیک ہے,
فیصلہ آباد میں 10 لاکھ کے قریب ووٹ لیے ہیں, 1 ملین کے قریب پی ٹی آئی نے ووٹس لیے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کو اپنے فالوورز کی. ہاں یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے لیے جان بھی دیں یا آپ کے لیے گرفتاریاں بھی دیں. ووٹ کاسٹ کرنے والوں کی تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن تصادم کی پالیسی جو ہے جو عمران خان صاحب اختیار کر چکے ہیں اس کو کتنے لوگ ٹو کرتے ہیں, فالو کرتے ہیں, اس پر ہم بات کر سکتے ہیں. یہ احتجاج کے نتیجے میں جو صورتحال پیدا ہوئی وہاں سے پتہ چلے. سر گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد. خواتین و حضرات ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. شاہ جی, بلاول بھٹو صاحب نے کوئٹہ میں جو ہے وہ خطاب کیا ہے لائرز سے. انہوں نے کچھ اپنی تقریر میں مختلف باتیں کہی ہیں, میں چاہتا ہوں اس پر بات کریں. ان کا کہنا تھا کہ سابق چیف جسٹس افتخار چودھری, اس وقت کے آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل کیانی, اس وقت کے آئی ایس چیف جنرل پاشا کے درمیان مکمکہ ہوا تھا. اگر آئین اپنی اصل صورت میں بحال ہوا تو ان کا جمہوریت پر کنٹرول کیا ہوگا, یہ ایک مکمکہ کا انہوں نے اشارہ کیا. میرا سر سوال یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ ہم عام طور پہ جب کوئی بھی ریٹائر ہو جاتا ہے تو وہ برا ہو جاتا ہے. جب وہ سٹنگ میں ہوتا ہے, وہ چیف بھی ہو سکتا ہے, آرمی چیف ہو سکتا ہے, وہ چیف جسٹس ہو سکتا ہے, اس وقت وہ بہت رسپیکٹیبل بھی ہوتے ہیں, وہ اچھے بھی ہوتے ہیں, ان سے اچھا ہی کوئی نہیں ہوتا. ایسا کیوں ہے؟ ہمارے پولیٹیشینز اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. جیسے آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا یہ کریڈٹ بھی ہے. پیپلز پارٹی نے ڈیموکریسی کے لیے جو ڈاکومنٹڈ سٹرگل کی ہوئی ہے نا, اس کے پیش نظر دیکھا جائے تو بلاول بھٹو نے بنیادی طور پر یہ 2 پرونگڈ پالیسی ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ 2008 کے بعد جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی ہے, افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس تھے, اور چیف جسٹس افتخار چودھری کو دوبارہ ان کی سیٹ پر بحالی کے لیے جس جدوجہد سے گزرنا پڑا وہ وکلاء کی ملک گیر جدوجہد تھی, جس کے نتیجے میں پولیٹیکل پارٹیز نے بھی اپنا پارٹ پلے کیا. ہاں, پیپلز پارٹی بھی شامل تھی, لیکن نون لیگ سر فہرست تھی. نون لیگ کے درمیان اور پیپلز پارٹی کے درمیان سی او ڈی کے باوجود اس بات کے کہ 2006 میں ان کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی, لیکن یوسف رضا گیلانی صاحب کی گورنمنٹ بننے کے بعد آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جسٹس چودھری کو, افتخار چودھری کو, چیف جسٹس کو لے کر کانفرنٹیشن تھی, اور ان کی بحالی کے لیے لاہور سے ایک لانگ مارچ کا آغاز کیا تھا, اور گوجرانوالا پہنچنے سے پہلے چیف جسٹس کو ان کے عہدے پہ بحال کر دیا گیا تھا. آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے ذریعے ایک تو وکلاء تنظیم کو وو کر رہی ہے, جتنی بھی تنظیمیں ہیں, یعنی وکلاء نے تحریک انصاف کے خاص طور پر جو وکلاء ہیں جو نظر آتے ہیں فیلڈ میں, اور انہوں نے یہ دھمکی دی ہوئی ہے کہ اگر یہ آئینی پیکج منظور بھی کر لیا پارلیمنٹ کے اندر تو ہم اس کے خلاف ملک گیر وکلاء تحریک چلائیں گے. تو بلاول بھٹو ان کو یاد بھی دلا رہے ہیں کہ ماضی میں آپ نے اس قسم کے جو ناجائز عدالتی فیصلے اور ماحول تھا, اور جو ججز تھے جو ڈیموکریسی کے خلاف تھے, جو پارلیمنٹ کی سپرمیسی کے خلاف تھے, ان کے حق کی خاطر آپ لوگ ہاں, آپ اس وقت چیف جسٹس کے ساتھ افتخار چودھری کے ساتھ کھڑے تھے. آپ کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اب بھی پارلیمنٹ اگر ایک کام کرتا ہے, یہ پارلیمنٹ کا رائٹ ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ بناتے ہیں, یہ پارلیمنٹ کا رائٹ ہے کہ وہ عدلیہ کی ری اسٹرکچرنگ کرتے ہیں, آئینی اصلاحات لاتے ہیں. اصولی طور پر وہ بات درست کر رہے ہیں. ایک طرف تو میں نے کہا 2 پرونگڈ پالیسی ہے. پہلی پالیسی تو ان کی یہ ہے کہ وہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی وہ ایڈریس کر رہے ہیں, ان کی گیلری کو ایڈریس کر رہے ہیں, جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب جنہوں نے پچھلی بار انہی آئینی اصلاحات کے پیکج کو مسترد کیا تھا, آج پھر تحریک انصاف بھی ان کے پاس جا رہی ہے. بلاول بھٹو ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے لیول پہ ہیں, ایک پیج پہ ہیں, اور آج محسن نقوی صاحب نے دوبارہ مولانا فضل الرحمان سے پھر ملاقاتیں شروع کر دی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 اطراف سے جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ آئینی اصلاحات کا پیکج جو ہے ہم نے 5-10 دن کے اندر اس کو منظور کروانا ہے. لیکن بلاول بھٹو صاحب وکلاء کو یہ بات یاد دلا رہے ہیں کہ ماضی میں آپ نے اتنی بڑی ملک گیر ایک تحریک چلائی تھی, اس کے نتیجے میں عدلیہ نے وہ تمام تر اختیارات جو اس سے پہلے 58(2)B کے تحت پارلیمنٹ کو توڑنے کے صدر کے پاس تھے, یا مارشل لا ملک میں لگ جاتا تھا, اور پارلیمنٹ نے آہستہ آہستہ یہ اختیارات واپس لیے. آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ 58(2)B کے تحت جو اختیار تھا پریزیڈنٹ کا گورنمنٹ کو فارغ کر دینے کا, واصف سرداری صاحب نے خود ہی فورگو کر دیا تھا. تو پیپلز پارٹی کو اس کی پولیٹیکل پاپولیرٹی کے کانٹیکسٹ میں اب آج کے دن مت دیکھیے. پیپلز پارٹی کا کریکٹر جو تاریخی اعتبار سے ہے اس کا آپ کو ڈیو شیئر ماننا پڑے گا.
بلاول بھٹو صاحب ایک طرف تو وکلاء کو یہ بات یاد دلا رہے ہیں, دوسرا ان کو کہہ رہے ہیں کہ آئینی اصلاحات کا پیکج یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے. تو جو ڈیموکریسی لیونگ پیپل ہیں وہ آئینی اصلاحات کے پیکج اگر منظور ہو جاتے ہیں, اس کے خلاف ملک گیر تحریک چلانے کی بجائے اس کو مضبوط کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئیں. یہ فیوچر کا معاملہ ہے. اب آ جاتے ہیں کہ انہوں نے جو سر ایک اور بات انہوں نے کہی ہے, میں یہاں پر پوچھنا چاہوں گا. وہ کہتے ہیں کہ جو اسلام آباد میں ہو رہا ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کس طرف اشارہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور میرا کیوں تعلق نہیں ہے؟ 63A کے حوالے سے ایک تو یہ بات ہے, اور دوسرا یہ کہ نون لیگ جو اقدامات کر رہی ہے تحریک انصاف سے نمٹنے کے حوالے سے, اس میں انہوں نے اپنے آپ کو الوف کیا ہے. آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پیپلز پارٹی کی آڈینس میں تحریک انصاف بھی شامل ہے, نون لیگ کی آڈینس میں تحریک انصاف شامل نہیں ہے. کل کو آپ کو حیران نہیں ہونا چاہیے کہ جو مسودہ مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی دونوں اگر متفق ہو جاتے ہیں اس پہ, تو ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف بھی اس کو ہو سکتا ہے, میں کہہ رہا ہوں وہ بھی کسی نہ کسی لیول پہ اس کو سپورٹ کرے, جس کے امکانات آج کے دن شاید ہمیں نظر نہیں آ رہے. لیکن ان کی یہ کوشش ہوگی کہ تحریک انصاف کی وہ وکلاء جو تحریک انصاف کے موقف کو سپورٹ کرتے ہیں اس میں ایک ڈنٹ ڈالا جائے. تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد اس صورتحال کیا میں سر ڈینٹ پڑ سکتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اتنی پاورفل ورڈنگز یا انہوں نے اپنا اتنا ایک انفلوئنس ہو سکتا ہے ان کی تقریر کا؟ ڈینٹ اس میں پڑے نہ پڑے, کم از کم یہ کہ وکلاء کی بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ جا کے شامل ہو سکتی ہیں. ایک کوشش تو انہوں نے بلاول بھٹو بھی کر رہے ہیں نا کہ وکلاء کے اندر ایک ایسی ڈویژن سامنے آ جائے. دیکھیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے یہی نظر ثانی 63A کے خلاف نظر ثانی کا کیس لے کر گئی تھی. آج اس نے بھی سپورٹ کیا کہ اس میں نظر ثانی ہونی چاہیے, اور فیصلہ جو ماضی میں کیا گیا تھا 2022 میں اس کو انڈو کیا جائے. اس کا مطلب ایک لیول پہ تو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بلاول بھٹو کے نقطۂ نظر کو یا ان کے سیاسی موقف کو یا عدالتی موقف کو سپورٹ کر رہی ہیں. تو آنے والے دنوں میں کچھ اور بھی دیکھنا پڑے گا. شاہ جی انہوں نے ایک اور بات کی کہ پاکستان میں اگر آپ کے پاس یونیفارم ہے یا بندوق ہے تو آپ کی اپنی مرضی, آپ جو کرنا چاہے کر سکتے ہیں. ایک فارمر فیڈرل منسٹر اور ایک پاکستان کی جو حکومت ہے اس کے علاقے کی ایک سب سے بڑی پارٹی حکومت کے بعد, نون کے بعد, اس کے سربراہ کا ایسا کہنا یہ بہت ایک مطلب خطرناک بات ہے. نہیں خطرناک بات نہیں, اگر آپ کو تاریخ اگر یاد دلائی جاتی ہے جو چاہے بد نصیبی سے میں کہتا ہوں شرمناک ہو, تو فیوچر کے لیے کم از کم سول سرچنگ تو ہوتی ہے نا. اگر آپ کسی بات کو مان لیتے ہیں, میں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اپنے سکورز بھی سیٹل کر رہی ہے, تو دو ہی طریقے ہوتے ہیں, یا تو آپ کسی کو لاجیکلی کنونس کر دیں یا طاقت کے زور پہ. تو پیپلز پارٹی پی ڈی ایم گورنمنٹ کا حصہ ضرور ہے لیکن اس کے پاس کوئی حکومتی عہدہ نہیں ہے. اس کا مطلب اس میں ان کی اپنی مرضی شامل ہے, عہدہ نہ لینے. آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ 8 فروری کے انتخابات کے بعد بہت کوشش کی گئی تھی کہ ان کو بھی بیچ میں شامل کیا جائے, لیکن پیپلز پارٹی نے اپنی فیوچر کی جو صف بندی کی تھی اس میں یہ چیز شامل تھی کہ فرسٹ فیز میں اگر نون لیگ کی گورنمنٹ بنتی ہے تو یہ دیکھیں کتنی دیر تک چلتی ہے. انہوں نے اس مورچے کو اپنے لیے خالی رکھا ہوا تھا. تو میں یہ کوشش کر رہا ہوں سر ایک اور پوائنٹ ہے کہ میں جو تھیسس ڈیولپ کر رہا ہوں اس کے لیے مجھے آرگومنٹس مل جائیں. مجھے لگتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد اگر وہ سپریم کورٹ کے اگر وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے چیف جسٹس بن جاتے ہیں, جو کہ لگتا ہے کہ وہ بن جائیں گے, تو پھر پیپلز پارٹی جو ہے وہ نیکسٹ فیز میں پاکستان کو لیڈ کرے گی. یہ تو بہت بڑا انکشاف ہے سر آپ کی جانب سے. اچھا سر ایک اور پوائنٹ ہے کہ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ میرٹ کے فیصلوں کا ذرا حال دیکھ لیں. سندھ ہائی کورٹ کی 13 اور لاہور ہائی کورٹ میں تقریباً 24 اسامیاں خالی ہیں, لیکن معزز ججز صاحبان آپس میں بات نہیں کرتے. اتنے سارے کیسز ہیں اور ہر چند مہینے بعد کوئی سیاسی مسئلہ اٹھ جاتا ہے جہاں پورے وکلاء اور عدالت کا دھیان ان کی طرف چلا جاتا ہے. ویسے سر بات تو یہ سچ ہے, مطلب عام آدمی کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ مسئلے نہیں ہیں, صرف پولیٹیکل مسئلے ہی مسئلے ہیں. اسی لیے میں نے بلاول بھٹو کے ریشنل کی بات کی ہے. ایک بڑا کمپریہنسو, ان کی اپروچ بڑی کمپریہنسو ہے, وہ 2 پرونگڈ ہے. ایک تو ماضی کے حوالے سے کچھ چیزیں جو کریکٹ کروانا چاہتے ہیں, اور دوسرا جو پریزنٹ میں ہمیں نظر آ رہا ہے یہ عدالت کے اندر جو ٹگ آف وار یا کلیش آف انٹرسٹس ہے یہ اتنا نہیں ہے جتنا آپ کو نظر آتا ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کی ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے. اور آپ کو آئینی اصلاحات کے حوالے سے جو جس چیز کی طرف وہ متوجہ کر رہے ہیں
اس پہ بھی آپ کو نظر ثانی آپ کو بھی نظر ثانی ویسے آئینی اصلاحات کی ہر پارٹی کی سیاسی پارٹی کی اپنی ڈیفینیشن ہے. کوئی کہتا ہے کہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت کو بڑھانا بھی آئینی اصلاحات میں شامل ہے, کوئی کہتا ہے آئینی عدالتیں بنانا آئینی اصلاحات ہے, اور آئینی اصلاحات میرا خیال ہے یہ ہے کہ وقت پہ سب کو انصاف ملے. نہیں, اصل بات تو یہی ہے جس کی طرف انہوں نے بیک لاگ کا ذکر کیا ہوا کہ اتنا ہمارے پاس بوجھ ہے کہ فیصلے نہیں ہو پاتے, تو ڈیلی یا روزمرہ کی بنیاد پر عدالتیں خود ہی فیصلہ اس بات کا کرتی ہیں, اور وہ سیاسی نوعیت کے مقدمات ہیں یا سیاسی نوعیت کے معاملات ہیں یا آئینی نوعیت کے معاملات ہیں, اس میں الجھ کے رہ جاتی ہیں. پھر انہوں نے امپورٹنٹ بات کی ہے کہ اتنی سیٹس جو ہیں وہ فلاں فلاں کورٹ میں خالی پڑی ہیں اور ججز بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. کسی کو کوئی جج پسند ہے, کسی کو کوئی جج پسند ہے, تو معاملہ تو کھٹائی میں پڑا رہتا ہے. بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے. آج کے پروگرام کا جو ہے وہ وقت ختم ہوتا ہے. خواتین و حضرات, آج کے پروگرام کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اگلے پروگرام تک مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.